کئی ماہ سے جیل میں قید عائشہ علی بھٹہ کی روداد انہیں کی زبانی انہیں کے ایک خط کی صورت میں۔ خط کا عنوان ہے ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ کہتی ہیں گزشتہ 20 سالوں میں قانون کی بالادستی، مساوی حقوق اور بروقت انصاف کی فراہمی کی جدوجہد کے سلسلے میں منفرد انقلابی تحریکوں نے پاکستان میں جنم لیا۔ جلسوں اور ریلیوں میں لہو گرمانے والا یہ قطعہ سننے کو ملتا تھا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی۔ اس قطعے کو دہراتے دہراتے ذہن میں یہ تصور بیٹھ گیا کہ ریاست ایک ایسی شفیق اور محبت کرنے والی ماں کا نام ہے جو اپنے بچوں کو نہ صرف بنیادی حقوق، سہولیات اور یکساں انصاف مہیا کرے گی بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے گی۔ میرا تعلق اس طبقے سے ہے جو دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں بہترین طرز زندگی گزارنے کے لیے سکونت اختیار کر سکتا ہے، لیکن مجھے اپنے سرزمین مملکت خدا داد پاکستان سے اتنا عشق ہے کہ میں نے ہمیشہ اس ملک میں رہنے کو ترجیح دی۔ ترقی پذیر ممالک کے شہریوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں شامل ہوتا دیکھیں، اور میں ایسے خواب آنکھوں میں سجائے عملی طور پر اسی جدوجہد کا حصہ بنی اور ملکی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پاکستان کا آئین اور قانون مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کروں، اپنی ذاتی پسند سے اپنا لیڈر منتخب کروں اور پرامن تحریکوں کا حصہ بنوں۔ میری ریاست کے شفیق اور محبت کرنے والی ماں کے تصور کو اس وقت شدید ٹھیس پہنچی جب 25 مئی 2022 کو پاکستانی عوام اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف پرامن احتجاج کے لیے گھروں سے نکلے اور انتظامیہ کے غیظ و غضب اور قہر کا شکار ہوئے۔ یہ قہر اتنا شدید تھا کہ عورتوں اور بچوں کی بھی تمیز روا نہ رکھی گئی، لیکن اس کے باوجود ہم کسی قانون شکنی کے مرتکب نہ ہوئے۔ کوئی گملہ، کوئی پتا تک نہ توڑا گیا۔ ہمارے لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن کسی نے بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، ہمیشہ پرامن احتجاج درج کروایا۔ اسی کھینچا تانی میں وہ دن بھی آ گیا جسے سانحہ 9 مئی کہا جاتا ہے۔ میرے لیے 9 مئی واقعی ایک سانحہ ہے، کیونکہ میں نے 9 مئی کو کسی ہاؤس، کسی ریاستی ادارے کی کوئی دہلیز پار نہیں کی، کسی شرپسندی جلاؤ گھیراؤ کا حصہ نہیں بنی، لیکن 9 مئی کی رات کو ہی میرے گھر کی دہلیز پار کی گئی، چادر اور چار دیواری کے تقدس کی دھجیاں اڑا دی گئیں، گن پوائنٹ پر میرا موبائل فون اور لیپ ٹاپ چھینا گیا، میرے خاندان کے افراد کے سامنے میری بے عزتی کی گئی، میرے خاندان کے افراد کو ہراساں کیا گیا، گھریلو ملازمین کو مارا پیٹا گیا اور بنا کسی وارنٹ یا ثبوت مجھے جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے یرغمال بنا کر ایک بدنام زمانہ عقوبت خانے میں محبوس کر دیا گیا۔ میں 3 دن اس عقوبت خانے میں بھوکی پیاسی رہی اور وہاں موجود افراد سے صرف یہ پوچھتی رہی کہ میرا قصور کیا ہے۔ میں کسی توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کا حصہ نہیں رہی تو مجھے یہ اذیت کیوں دی جا رہی ہے؟ 3 دن سر توڑ کوشش کے باوجود میرے خاندان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مجھے کہاں قید کیا گیا ہے، میں زندہ بھی ہوں کہ نہیں، میری عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں، مجھ پر کوئی تشدد تو نہیں کیا جا رہا۔ میرے گھر سوگ کا عالم تھا۔ خاندان کے افراد خوف کی کیفیت میں مبتلا تھے کہ کیسے ایک آزاد ملک میں خاندان کے مردوں کے سامنے ان کی بہن بیٹی کو 40 افراد پر مشتمل جتھا اغوا کر کے لے گیا۔ 9 مئی سے فقط چند ماہ قبل میری والدہ کی اچانک وفات سے میرا خاندان پہلے ہی شدید صدمے سے دوچار تھا، اور 9 مئی کا دن میری ذات اور میرے خاندان پر بجلی بن کر گرا۔ دکھ، بے یقینی اور سکتے کا عالم تھا۔ 3 دن عقوبت خانے میں محبوس رکھنے کے بعد مجھے گھر بھیجنے کا جھوٹ بول کر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پہنچایا گیا، لیکن کسی جج کے سامنے پیش کرنے کے بجائے
6 گھنٹے ایک کمرے میں بٹھا کر ایک جھوٹی FIR بنائی گئی، جس میں نہ صرف مجھے نامزد کیا گیا بلکہ یہ جھوٹی کہانی بھی گھڑی گئی کہ مجھے 9 مئی کی شام 7 بجے کینٹ کے علاقے میں احتجاجی مظاہرے کے مقام سے موقع پر گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ جعلی مقدمہ درج کراتے ہوئے انتظامیہ کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ مجھے 13 مئی کو 3 MPO کے تحت کوٹ لکھپت جیل میں نظر بند کر دیا گیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے میری نظر بندی کو غیر قانونی اور بدنیتی پر مشتمل قرار دیتے ہوئے مجھے رہا کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے رہائی کے بعد میں نے ٹرائل کورٹ سے عبوری ضمانت حاصل کی اور معزز عدالت کے حکم پر ہر قسم کی تفتیش کے لیے خود کو پیش کیا۔ ہر پیشی پہ عدالت حاضر ہوتی رہی، انتظامیہ اور اداروں سے ہر ممکن تعاون کیا۔ میں پہلی خاتون تھی جسے 9 مئی کی رات ہی گھر سے گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے بوکھلاہٹ اور بدحواسی میں مجھے مرکزی مقدمہ 96/23 میں نامزد کر دیا گیا۔ میں واحد خاتون ہوں جسے اس مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ میرا ریاست سے سوال ہے کہ میں کسی مجرمانہ سرگرمی، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ کا حصہ ہی نہیں تھی تو مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا گیا؟ مجھے جھوٹے جعلی مقدمے میں نامزد کیوں کیا گیا؟ میں اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ کیوں ہو گئی؟ دن رات یہ خوف طاری رہا کہ دوبارہ کوئی میری 4 دیواری پھلانگ کر مجھے اغوا نہ کر لے، اور 10 اگست کو میرا یہ بدترین خدشہ سچ ثابت ہوا۔ 8 اگست کو عدالت سے میری عبوری ضمانت میں توسیع کے باوجود 10 اگست کی رات پولیس اہلکاروں نے میرے گھر پر دھاوا بولا اور میرے وارنٹ دکھانے کے اصرار پر مجھے دھمکیاں دی گئیں کہ اگر میں شرافت سے ساتھ نہیں گئی تو مجھے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ 2 دن مجھے مختلف تھانوں میں ذلیل کرنے کے بعد مجھے ایک اور جعلی مقدمے میں جیل بھیج دیا گیا اور 10 اگست سے تذلیل، ذہنی اور جسمانی اذیت، بے حرمتی اور ناانصافی کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ ہمیں بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا گیا، بے عزتی اور بے حرمتی ہمارا مقدر بنا دی گئی۔ ہمیں دہشت گرد، شرپسند، فسادی عورتوں کے نام سے پکارا جانے لگا۔ زومانی فکرے، حقارت امیز ہنسی، دھونس، دھمکی روٹین بن گئی۔ شناخت پریڈ کے نام پر بے عزتی اور ناانصافی کا سامنا کیا۔ جسمانی ریمانڈ کے نام پر مقدمے میں 9 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا اور قیدی وین میں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونس کر ایک تھانے سے دوسرے تھانے لے جایا گیا۔ تفتیش کی آڑ میں ہر ممکن حد تک ذلیل کیا گیا، لیکن ہم نے صبر سے کام لیا۔ جن خواتین نے کبھی کاکروچ نہیں مارا ان پر قتل، جلاؤ گھراؤ، بغاوت اور ریاست کے خلاف جنگ چھیڑنے کے سنگین مقدمات بنا دیے گئے ہیں۔ 6.5 مہینے ہو گئے ہیں لیکن مجھے ضمانت کے بنیادی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ میرا خاندان بکھر کر رہ گیا ہے۔ میں اپنی والدہ کی پہلی برسی پر پابند سلاسل تھی۔ میں اپنے بیمار والد کی عیادت سے قاصر ہوں۔ اللہ نے میرے بھائی کو 7 سال بعد اولاد کی نعمت سے نوازا، لیکن میں اپنے خاندان میں برسوں بعد آنے والی اس خوشی کو منانے سے محروم جیل میں قید ہوں۔ جیل میں ایک دن نماز فجر کے دوران ایک خاتون کو زار و قطار روتے ہوئے یہ دعا کرتے سنا کہ یا اللہ، اس ملک کے منصفوں اور حکمرانوں کے دلوں میں ہم عورتوں کے لیے رحم ڈال۔ اور میں یہ سوچتی رہی کہ یہ کیسی ریاست ہے جہاں بسنے والی خواتین اپنے ہی حکمرانوں کے قہر سے پناہ مانگتی پھر رہی ہیں۔ وہ خاتون فرزانہ سرور خان تھی جن کی رہائی ان کے شوہر کی وفات کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستانی سیاسی جماعتوں اور سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھنے والی کسی خواتین پر وہ ظلم جبر نہیں ہوا جو ظلم اور جبر کا شکار تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی خواتین ہوئیں۔ ایسا سلوک تو دشمن ملک کی خواتین کے ساتھ بھی روا نہیں رکھا گیا۔ ہم تو آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں، ہم سے اتنی نفرت کیوں؟ ہم پر اس ملک کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ ملک کی ذہین و فتین ڈاکٹر، انجینئر، وکلا، فیشن ڈیزائنر کو جیلوں میں قید کر کے
دہشت گردوں کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جن خواتین نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا، انہیں آپ نے دہشت گردوں کے طور پر پیش کر دیا۔ یہ اس ملک کی توہین ہے۔ کس قانون کے تحت خواتین کو ضمانت کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ کون سا آئین اجازت دیتا ہے کہ عدالت سے رہائی کے باوجود خواتین کو دوبارہ جیل کے دروازے سے گرفتار کر کے جعلی مقدمے درج کیے جائیں؟ خدارا ایسا مت کریں۔ 8 فروری کو عوام نے اپنے ووٹ کی خاموش طاقت سے اس ظالمانہ نظام کو مسترد کر دیا ہے۔ خواتین کی بڑی تعداد کا گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اس ملک کی خواتین پر ہونے والے مظالم پر ہم اور شکوہ کناں ہیں، اور آپ سے ان تمام زخموں کا مداوع چاہتی ہیں جو 9 مئی کے بعد ہماری روحوں پر لگائے گئے۔ ہم پر زبردستی لگایا گیا دہشت گردی کا لیبل اس قوم نے اتار پھینکا ہے۔ اپنی بے گناہ ماؤں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید دیکھنے والے بچے ریاست سے سوال کر رہے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا جرم کب سے بن گیا؟ بہت ہو گیا۔ اب اس ظالمانہ فرسودہ نظام کو بدلا جائے۔ اس ملک کے لوگوں سے جینے کا حق مت چھینیں۔ ہمارے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں نفرت کا بیج مت بوئیں۔ اس ملک کے قابل شہریوں کو ہجرت پر مجبور مت کریں۔ یہ ملک ہماری شناخت ہے، ہمیں اس شناخت پر فخر ہے اور ہم سے کوئی انسان یہ شناخت نہیں چھین سکتا۔ خواتین کو وہ عزت اور مقام دیا جائے جس کا تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ خواتین کو جعلی مقدمات میں ملوث کر کے جگ ہنسائی کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ترقی پسند عورتوں کی بے عزتی اور انہیں عدالتوں میں گھسیٹ کر ذہنی اذیت دینے کی یہ روش ترک کی جائے۔ ہمارا مقابلہ دوسری ترقی یافتہ اقوام سے ہے، اپنی ریاست سے نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست ایک محبت کرنے والی ماں کا کردار نبھائے اور اپنے بچوں کے دکھ درد کا مداوع کرے۔ نفرت کا جواب نفرت نہیں ہوتا، نفرت کو صرف محبت سے شکست دی جا سکتی ہے۔ نفرتوں کے شہر کو اگر محبت سے آباد نہ کیا گیا تو آنے والی نسلیں آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ ہمیں آزاد فضا میں سانس لینے کا حق، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روزے حساب ہوگا۔